بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب جو اس قدر ذہین لوگ تھے، اس فیجان بت کی عبادت میں کیسے لگ گئے تھے؟ اس بت میں ایسا کیا تھا کہ ان کو پوجنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا؟ یہ بت عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ وہ اس کو پوجنے پر مجبور تھے؟ کیا عزا نامی یہ بے جان دیوی صرف ایک پتھر تھی یا کوئی ماورائی طاقت؟ آئیے زمانہ جاہلیت میں عربوں کے عظیم بت عزا کی تاریخ اور انجام کو جانتے ہیں۔ عرب قوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ لوگ پہلے توحید پرست تھے اور دین ابراہیمی پر تھے، لیکن پھر ابلیس نے انہیں کفر و شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ مشرکین عرب کے بہت سارے بت تھے، لیکن ان میں 3 بہت زیادہ اہمیت اور شہرت رکھتے تھے۔ ان کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ لات، منات اور عزا کو عرب زمانہ جاہلیت سے ہی پوجتے آئے تھے۔ وہ ان کے آگے قربانی کرتے، ان سے منتیں مانگتے اور ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ عرب لات، منات اور عزا ان تینوں بتوں کو ہی مانتے تھے، لیکن ان تینوں میں سے سب سے زیادہ مقام عزا کو حاصل تھا۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ مشہور عرب قبائل بنو قریش، بنو سلیم، بنو عطفان، بنو ثقیف، بنو کنانہ اور اوس و خزرج عزا دیوی کو پوجا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا کہ لات، منات اور عزا تینوں بہنیں ہیں، اور کچھ نے لکھا کہ لات اور منات بہنیں ہیں، جبکہ عزا جو ہے ان دونوں کی ماں ہے۔ مشرکین کے عقائد کے مطابق لات امن و خوشحالی، رحم اور انتقام کی دیوی تھی، جبکہ مسافر اپنا سفر شروع کرنے سے قبل لات سے اچھے موسم اور حفاظت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لات کے تمام بتوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں کھجور کی شاخ ہوتی ہے اور وہ ایک شیر پر سوار رہتی ہے، جسے عرب اسد اللات کہتے تھے۔ منات کو قسمت، دولت، عزت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا۔ عزا زمانہ جاہلیت کے عربوں کا ایک اہم بت تھا جو طائف کے نزدیک رکھا گیا تھا، اور قریش اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ قریش خانہ کعبہ کے گرد طواف کے دوران بھی ان بتوں کا نام لگا کر نعرہ لگایا کرتے تھے۔ دراصل لات، منات اور عزا کے 3 بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ صرف علامتی بت تھے۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے وہ ذات عرق کے علاقے میں تھے، جہاں عرب کے دور دراز کے علاقوں کے لوگ آ کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ ان بتوں کے سامنے قربانی گاہیں بھی تھیں جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ عرب یہ مانتے تھے کہ یہ دیویاں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ عربوں کے نزدیک عزا عزت، حفاظت، افزائش نسل، حسن، جذبات اور محبت کی دیوی تھی۔ دراصل ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں۔ دراصل یہ شیطانی عورتیں ہوتی تھیں، یعنی کہ مادہ شیطان ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی چیزوں کو خود سمیٹتے تھے۔ عزا کا یہ بت خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ ایک شاندار مندر تھا۔ اس مندر میں دیویا نامی ایک پجاری عزا کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے ہی فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ عربی میں ان درختوں کو اصل کہتے تھے۔ یہ ایک صحرائی درخت ہوتا ہے جو اجاڑ اور بنجر صحرا میں پیدا ہوتا ہے۔ جھاؤ کے اس درخت پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ عزا کی جس بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ ایک شیطانی طاقت ہے جو اس درخت پر رہتی ہے۔ جب بھی لوگ اس پر چڑھاوے اور منتوں کے لیے آتے تو وہ چڑیل مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی اور شیطانی قوتوں سے لوگوں کے مسئلے بھی حل کر دیا کرتی۔ اس طرح اس کا آقا ابلیس اس کی کارکردگی پر خوش تھا۔ جب اللہ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ نے اللہ کی مدد سے مکہ فتح کیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں اور بستیوں میں بنے ہوئے مندروں کی بھی باری آ گئی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چھوٹے اور بڑے بت کو توڑنے کا حکم دے دیا۔ چند مورخین کا کہنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر منات کے بتوں میں ایک بت کو بہت رازداری کے ساتھ عرب سے نکال کر زمین ہند کی جانب روانہ کر دیا گیا اور وہ موجودہ ہندوستان کے گجرات میں پہنچا دیا گیا، جہاں اس بت کو ایک مندر میں منتقل کر دیا گیا جسے سومنات مندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے 450 سالوں کے بعد ہندوستان پر حملہ کر کے اس بت کو توڑ دیا تھا۔ جبکہ مکہ کے تمام بت توڑے جا چکے تھے تو 25 رمضان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا۔ انسانی تاریخ کا سب سے قابل ترین جرنیل حضرت خالد بن ولید کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دے، لہٰذا آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خراس بستی میں وہ پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے ہی تھے تو اچانک اذان نامی چڑیل ان کے سامنے حاضر ہو گئی۔ وہ ایک خوفناک صورت والی برہنہ سی عورت تھی، شعلے برستی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و خوار ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کی جانب بڑھی، آپ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا، اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم جلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد آپ کے سامنے ایک کوئلے کا ڈھیر موجود تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے عزا کو قتل کرنے کے بعد اس کے بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ نے واپس آ کر سارا قصہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ پوجا نہیں ہوگی، اور اس طرح صدیوں تک پوجے جانے والی یہ شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ہوا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔